کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اللہ عذاب دے کر کے کیا کرے گا اگر تم اللہ کے شکر گزار بنے رہو، یعنی اگر تم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے رہو تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تمہاری پکڑ کرے عذاب دے؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تو تمہارے تھوڑے سے عمل کی بھی قدر کرنے والا ہے، اللہ بڑا قدرداں ہے اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ نکلا کہ بندہ جب تک اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس میں اضافہ فرماتے رہیں گے، اور اگر تھوڑی بہت بھول چوک بھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتے رہیں گے۔ بہت آسان نسخہ ہے کہ آدمی شکر ادا کرتا رہے، بہت آسان نسخہ ہے کہ آدمی شکر ادا کرتا رہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہتر ہے، اچھی حالت میں، اس طرح سے آدمی شکر ادا کرتا رہے۔ اور اس پر تو کتنا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے رمضان المبارک کا موقع دیا، صحت بھی اچھی رکھی، ہاں سب لوگ ماشاء اللہ تراویح پڑھ رہے ہیں، مجاہدے سے پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کر کے پڑھ رہے ہیں، بزرگ ہیں بیچارے، بوڑھے ہیں، پھر بھی کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، پھر جتنا ہو سکتا اتنا کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، پھر تھک گئے تو تھوڑا بیٹھ گئے تو پھر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں، عبادت میں مجاہدہ کر رہا ہے، بڑی بات ہے یہ۔ پھر اللہ نے 20 رکعتوں میں 40 سجدے اضافہ دیے، اضافی طور پر 20 رکعت میں 40 سجدے اللہ نے اضافی طور پر عطا فرمائے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اللہ سے سب سے قریب تر جو ہوتا ہے وہ مقام سجدہ ہے، کہ جب بندہ سجدے میں پہنچتا ہے تو اللہ سے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ جو نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت پر خوب شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے صحت بھی اچھی رکھی ہوئی ہے، تراویح کی توفیق مل رہی ہے، چاہے بیٹھ کر کے بھی کیوں نہ ہو۔ ہمارے دادا جی پچھلے سال پوری تراویح کھڑے ہو کر کے پڑھی، اس سال مجھ سے کہنے لگا امام صاحب کیا ہوگا، بیٹھ کے پڑھ لو، تو پھر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ تو بڑی بات ہے کہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کم از کم کھڑے ہو کے بھی پڑھ رہے ہیں، ارے واہ، کھڑے ہو کے بھی پڑھ ہے نا، تو بڑی بات ہے۔ دیکھیے اس عمر میں ہم لوگوں کی کیا حالت ہوگی، اللہ ہی گوا دے، بولے دیسی گھی کھائے ہوئے نا، اس لیے ان لوگوں کے قوہ بہت مضبوط ہے۔ تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ نعمت ہم کو دی ہوئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور گزارش بھی یہ ہے کہ بد پرہیزی نہ کریں۔ بد پرہیزی میں میرا خیال یہ ہے کہ زیادہ تلی ہوئی چیزیں کھانا، یہ بد پرہیزی کی طرف جاتا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں، اور روزے کے وقت میں تلی ہوئی چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، پھل پھل سب ایک طرف نہیں، اور جو پکوڑا وکوڑا جو ملتا ہے وہ بہت مزیدار ہوتا ہے، تو اس سے پیٹ خراب ہو جائے گا، پھر قوا مزمحل ہو جائیں گے آپ کے، اس لیے اس کی طرف توجہ ذرا کم دیں۔ پھل فروٹ کھائیے، وہ بھی کھائیے، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ اور تراویح میں بشاشت جب رہے گی جب آدمی افطار کے بعد کچھ نہ کھائے، چائے وائے پینے کی خواہش ہو تو پی لے، کھائے کچھ نہیں، یعنی کہ جو چھوڑ جائے تو پھر گیا، پھر اس کو نمٹ رہا آدمی جائے تو پھر نشاط نہیں رہے گا۔ تراویح میں نشاط جب ہے جب آدمی افطار کے بعد اور کچھ نہ کھائے، 15 منٹ تو دیا جاتا ہے اچھا خاصا نہیں، اور اس کے بعد ابھی جا کر کے جم کے کھانا کھا لیجیے، کوئی دقت نہیں۔ تو بہرحال اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب ہم اللہ پر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرماتے رہیں گے۔